بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دار ارقم اسکول سرگودا کی آن لائن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم نے سبق شاعروں کے لطیفے مکمل کر لیا ہے اور آج ہم اس کی مشق کریں گے۔ سب سے پہلے سوالات دیکھتے ہیں، مختصر جواب دیں۔ خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ ایک دن میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ دونوں خواجہ باسط کے مرید تھے، انہی کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائیں۔ انہوں نے کہا دونوں صاحب کمال ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے۔ شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کیا کہا؟ شریف زادے کی غزل سن کر سودا گرمی کلام پر چونک پڑے، بہت تعریف کی، بہت مرتبہ پڑھوایا اور کہا میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، خدا کی قدرت انہی دنوں لڑکا جل کر مر گیا۔ اگلا سوال، سید انشا کے اسرار پر جرت نے کون سا مصرع پڑھا؟ سید انشا کے اسرار پر جرت نے یہ مصرع پڑھا، اس زلف پہ پھپتی شب دیجور کی سوجھی۔ اگلا سوال دیکھیں، خواجہ صاحب اپنے شاگرد سے کیا کہا کرتے تھے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کرتے تھے؟ خواجہ صاحب کے ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے۔ خواجہ صاحب اپنی آزاد مزاجی سے اس شاگرد سے یہ کہا کرتے تھے، میاں کہاں جاؤ گے، دو گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ اگلا سوال، صاحب عالم کی زبان سے اس وقت کیا نکلا جب حکیم احسن اللہ خان نے جلدی سے ان کے آنے اور جانے پر تعجب کا اظہار کیا؟ جواب، ایک دن معمولی دربار تھا، ایک مرشد زادے کسی بیگم صاحب کی طرف سے کچھ عرض لے کر آئے اور فوراً رخصت ہو گئے۔ حکیم احسن اللہ خان نے جب جلدی سے ان کے آنے اور جانے پر اظہار تعجب کیا تو ان کی زبان سے فوراً نکلا، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ سوال نمبر 2، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ شعر تو میر کا ہے مگر داد خواہی ان کی ددا کی معلوم ہوتی ہے، یہ درست ہے۔ اگلا دیکھیں، سودا نے بہت تعریف کی اور کہا کہ میاں لڑکے بہت طویل عمر پاؤ گے، غلط ہے۔ جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے، درست۔ چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ خاموش رہے، غلط۔ بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے، یہ درست ہے۔ سوال نمبر 3، سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی کریں۔ میر اور مرزا کے کلام پر تکرار کرنے والے کس کے مرید تھے؟ 4 آپشنز میں سے درست آپشن ہے خواجہ باسط کے۔ اگلا، انشاء اللہ خان انشا ایک دن کس کی ملاقات کو آئے؟ جرت کی۔ یہ مصرع اس زلف پہ پھپتی شب دیجور کی سوجھی کس شاعر کا ہے؟ جرت کا۔ اگلی آپشن دیکھیں، قاطع برہان کے مصنف کون ہیں؟ غالب۔ سوال نمبر 4، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ میر صاحب کا کلام آ ہے، مرزا صاحب کا کلام واہ ہے۔ نیکسٹ، گرمی کلام پر سودا بھی چونک پڑے۔ جرت نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے، جرت ہنس پڑے اور لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ نیکسٹ دیکھیں، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی۔ اگلی خالی جگہ، چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی۔ ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے۔ ایک دن معمولی دربار تھا، استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے۔ نیکسٹ، انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے۔ سوال نمبر 5، ان الفاظ کے متضاد لکھیں۔ کمال، زوال، طرفدار،
غیر جانبدار گرمی سردی، مطلع مقطع خاص عام، بے روزگاری روزگار۔ سوال نمبر 6 مذکر اور مونث الفاظ الگ الگ کریں۔ اب مذکر اور مونث الفاظ کی الگ الگ فہرست بنا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے مذکر الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ کلام، شور، مصرع، طول، مزاج اور چراغ، یہ تمام الفاظ مذکر ہیں۔ مونث الفاظ کی فہرست بنا لیجئے۔ تسبیح، آہ، قیامت، قدرت، تکرار، شکایت، تعریف اور زلف، یہ تمام الفاظ مونث ہیں۔ سوال نمبر 7 مندرجہ ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں۔ یہ سوال 10th کلاس میں آتا ہے۔ سوال نمبر 8 مندرجہ ذیل عبارت کی تشریح سیاق و سباق کے ساتھ کیجئے۔ میں نے آپ کو پورا سبق جو ہے یہ وضاحت کے ساتھ پڑھا دیے۔ یہ جو آخری عبارت ہے اس کی آپ تشریح جو ہے وہ اس کی پریکٹس اپنی نوٹ بکس پر کیجئے گا۔ مندرجہ ذیل واحد الفاظ کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے۔ کمال، کمالات، شعر، اشعار، مشاعرہ، مشاعرے، بیگمات، بیگم، شخص، اشخاص، خدام، خادم۔ سوال نمبر 10 کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملانا ہے۔ آہ، واہ، پھپھولے، دل، ذرا، ٹک، مرزا، سودا، جرت، انشا۔ نیکسٹ بچوں دیکھیں زو معنی الفاظ کیا ہوتے ہیں۔ کچھ الفاظ زو معنی ہوتے ہیں، یعنی زو معنی سے مراد ہے ایسے الفاظ جن کے دو مفہوم ہوں۔ مثلا آپ کے سبق میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے تکرار، اس کے دو معنی ہیں جھگڑا اور بار بار۔ دوسرا لفظ دیکھیں عرض، عین سے جو عرض ہے اس کا ایک مطلب ہے گزارش اور دوسرا مطلب ہے چوڑائی۔ مطلع، اس کا ایک مطلب ہے غزل اور قصیدے کا پہلا شعر اور دوسرا مطلب ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کی سبق کی ایکسرسائز مکمل ہوئی۔ آپ سوالات کے جوابات اپنی نوٹ بکس پر کر لیجئے گا اور باقی ایکسرسائز اپنی بک پر ہی حل کر لیں۔ اب آپ سب سے اجازت، اللہ حافظ۔